بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑا گناہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رشید احمد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس چھوٹی بات پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بدگمانی۔ پہلے ہم سمجھیں گے بدگمانی کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں بدگمانی کس کس انداز میں سرایت کر چکی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں اور اس کے حل کیا ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر یہ بھی سمجھیں گے کہ ہم جس چیز کو، جس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، اسلام کی نظر میں وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم دنیا کی زندگی کا جائزہ لیں تو ایک انسان کی وہ زندگی ہے جو جسمانی زندگی کہلاتی ہے، اور دوسری انسان کی زندگی روحانی زندگی کہلاتی ہے۔ انسان کی جسم کے اندر دونوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نہ جسم روح کے بغیر کارآمد ہو سکتا ہے، نہ روح جسم کے بغیر سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے، دین اسلام نے جہاں ہمیں بہت سارے ایسے احکام دیے ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم اور بدن سے ہے، وہیں قرآن کریم نے اور دین اسلام نے ہمیں بہت سارے وہ احکامات بھی دیے ہیں جن کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ دین اسلام روح کی پاکیزگی، روح کو تازگی اور روح کو بھی اسی طرح طاہر اور پاک رکھنا چاہتا ہے جس طرح وہ انسان کے جسم کو، انسان کے معاشرے اور سوسائٹی کو پاک اور صاف رکھنا چاہتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے احکامات آپ کو ملیں گے اسلام کے اندر جن کا تعلق ہماری روح سے ہے۔ مثلا تکبر سے منع کیا گیا، تواضع کا حکم دیا گیا، حسد سے منع کیا گیا، بدگمانی سے منع کیا گیا، اسی طرح دیگر چیزیں ہیں۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز جس سے منع کیا گیا ہے وہ بدگمانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات اسی سے ہم جوڑتے چلے جاتے ہیں، وہ یہ کہ دنیا میں بسنے والے انسان دو طرح کی دنیا میں بستے ہیں۔ کچھ انسان دنیا میں آپ کو ایسے ملیں گے جو حقائق کی دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو زمینی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں، زمینی حقیقتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیا میں ایسے انسان بھی ضرور ملیں گے جن کی ساری زندگی بس خیالی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی ساری زندگی حقائق سے دور رہ کر خیالات کی دنیا میں بسر کر جاتے ہیں۔ جو ان کے دل میں خیال آیا، جو انہوں نے اپنا گمان بنا لیا، اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم حقیقی زندگی گزاریں، ہم خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی طرف آئیں، اور حقیقت میں جو کچھ ہو رہا ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ اب انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ مثلا کبھی انسان اپنے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ میں بہت نیک ہو گیا، میں بہت متقی ہو گیا، میں بزرگ بن گیا، اور کبھی اس کے برعکس انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں بہت گناہگار ہوں اور شاید میری مغفرت نہ ہو۔ اس طرح کے احساسات انسان کے اپنی ذات کے بارے میں اس کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو شریعت ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہمیں اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگیں، یا ہم جس لیول پر نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو اس پر سمجھنے لگیں، اور نہیں، شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ مایوس کر دیں، اس لیے کہ مایوسی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ انسان کا ذہن اور انسان کا دل، اس کے اندر خیالات کا آنا ایک ایسی چیز ہے جو بالکل فطری امر ہے۔
کوئی انسان آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس کے ذہن میں کوئی خیالات، کوئی تصورات نہ آتے ہوں۔ اب خیالات کا آنا تو فطری امر ہے۔ یہی خیالات بسا اوقات ہمارے ذہن میں دوسروں کی شخصیت کے بارے میں آتے ہیں۔ ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمارے اس کے بارے میں اپنی طرف سے بنائے ہوئے نظریات کیا ہیں اور ان کا حقیقت سے کیا تعلق ہے، ان ساری چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم نے ہمیں یہ حکم دیا اور اس چیز کی تعلیم دی کہ بہت سارے گمانوں سے بچو۔ اس سے اس بات کی طرف ایک لطیف اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی اچھا یا برا گمان آ جانا یہ ایک فطری امر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال اچھا یا برا نہ آئے۔ اسی لیے اگر آپ شریعت کے احکام کو دیکھیں تو شریعت نے غیر اختیاری امر پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ شریعت میں آپ کے دل میں اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، آپ نے کسی کو دیکھا، کسی کی شخصیت کو دیکھا اور آپ کے دل میں غیر اختیاری طور پر نہ چاہتے ہوئے کوئی بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں اس پر ہماری کوئی پکڑ ہے۔ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ کہ آدمی خود اپنے اختیار سے کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، کسی کے بارے میں کوئی گمان قائم کر لے کہ وہ اس طرح ہے، وہ فلاں اس طرح ہے۔ اس طرح کے جو گمان قائم کر دیے جاتے ہیں اختیاری طور پر، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم دیکھیں کہ شریعت نے ہمیں اس چیز سے کیوں منع کیا، شریعت نے کیوں اس چیز کی پابندی لگائی، تو اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ صرف مسلمانوں کا معاشرہ نہ ہو بلکہ وہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہو۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اسلامی معاشرہ بھی ہو۔ اب معاشرے کے اندر کبھی آپس میں چپقلش ہوتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے ان تمام راستوں کو مسدود کیا ہے، ان تمام ذرائع پر بند لگائی ہے کہ جن کے ذریعے سے اس فتنے، اس فساد اور اس لڑائی اور جھگڑے تک انسان پہنچتا ہے۔ ناظرین، یہ وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد آئیں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔